أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم کہ بیٹھنے کا عمل صحیح کرو. ایمان کی مجلس میں بیٹھنا بھی ایک عمل ہے اور اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی ایمان کی اور آپ کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو اتنا مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سر پر چادر بچھائی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی. لہٰذا ہمارے جتنے بھائی جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ دیکھ لیں اپنے آگے اگر کوئی جگہ ہے تو اٹھ کر اس کو پوری کر لیں اور اپنی اس عمل کو صحیح کریں. بیٹھنے کا عمل صحیح ہوگا تو پھر جو سنو گے وہ انشاءاللہ دل میں اترے گا. اپنے عمل کو صحیح کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی اگر یہ آپ سے مانیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی. تو یہ بیٹھنا بھی ایک عمل ہے. اس میں اللہ کے نبی کی بات کو مانو اور اپنی جگہ سے اٹھو اور اپنے آگے جتنی جگہ اس کو پر کر لو. سب سے ہماری گزارش ہے کہ ہم قریب بیٹھے ہو بھی اور جتنے دور دور جا کے بیٹھے ہیں وہ دور دور بیٹھنے سے تمہیں زیادہ ثواب نہیں ملے گا اور دل میں بات نہیں اترے گی. جتنا قریب آ کر بیٹھو گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا اور اللہ دل میں بات کو اتارے گا. آؤ قریب آؤ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب امت کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو آپ یہ فرماتے تھے احضر المنبر، میرے منبر کے قریب آ جاؤ. تو حضور کی بات کو مان کے کھڑے ہو جاؤ اور سنت پر عمل کرو اور خود اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور بیچ کی جگہ کو پور کر لو. شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو. ہاں کتابوں میں یہ آتا ہے کہ مسلمان نماز کی جماعت میں صف میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے اور صف میں دو مسلمان اپنے درمیان میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ان کے بیچ میں اس طرح گھستا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ تھوڑی بھی جگہ ملتی ہے تو کیسے گھس جاتا ہے، اس طرح وہ گھستا ہے. تو یہاں بھی تمہارے ساتھ وہ آیا ہے، وہ گھر چھوڑ کے نہیں آیا، وہ اپنے دشمن کو آج ساتھ لے کر آئے ہو تو اس دشمن کو کیوں قریب میں جگہ دیتے ہو؟ آ جاؤ کھڑے ہو اور ایمان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سنت کا پابند کریں تاکہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. مجمع چھوڑنے والے ساتھی ہمارے اگر جو ہے اور خطے وار جماعت کے ساتھی ہیں اپنے اپنے خطے میں جو بھائی ادھر ادھر بیٹھے ہیں انہیں سمجھا بجھا کر قریب بٹھا دو تاکہ ان کا عمل صحیح ہو جائے. ایک ایک آدمی مت جانا، 4-5 آدمی کی جماعت بن کر ایک ایک آدمی کے پاس جاؤ گے تو تمہاری بات کا وزن ہوگا اور وہ انشاءاللہ تمہاری بات کو مان کر انشاءاللہ قریب آ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق دے، اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنا سمجھا دے اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے. سنت پر عمل کرو گے تو شیطان کی بات کو چھوڑو گے. شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں ان آدمی کے بیٹوں کو بہکاؤں گا اتنا بہکاؤں گا کہ میرے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا. آ جاؤ آ جاؤ. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کے آ جاؤ. اپنی مرضی پر نہ چلو، اپنی مرضی پر نہ چلو، اپنی مرضی کو چھوڑ کر نبی کی اطاعت پر آؤ تو اللہ ہدایت دے دے گا. اجتماع میں آئے ہیں اسی لیے اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں خدا ہمیں ڈال دے. اس لیے ابھی بھی جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں یہ جو مائک لگایا ہے وہ دور بیٹھنے کی لگایا نہیں ہے، یہ تو دور آواز پہنچانے کے لیے. اگر کسی آدمی کو قریب جگہ نہ ملے اور دوری بیٹھنا پڑے جگہ نہ ہو تو پھر اس کو آواز پہنچانے کے لیے مائک ہے.
آ جاؤ، اور بھی آ جاؤ، جو دور والے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر آگے والے آگے نہیں آتے تم آگے آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کو ایک دن جانا ہے. لہذا سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرے. جانا تو یقینی ہے. کوئی دنیا کا انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے تمام انسانوں کا 3 باتوں میں اتفاق ہے. ہاں، چاہے وہ یورپ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، اور چاہے وہ ایشیا میں رہتا ہو، چاہے وہ میرے دوست آسٹریلیا میں رہتا ہو، چاہے افریقہ میں رہتا ہو، ان تمام انسانوں کا ان 3 باتوں میں اتفاق ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہر انسان کی روزانہ موت اس کے قریب آ رہی ہے. آدمی سمجھتا ہے نا، میں 15 سال کا ہو گیا. 15 سال کا ہوا نہیں، 15 سال چلے گئے تیرے.
ڈاکے کتنے ہیں تجھے پتا نہیں، اور ہر دن تیرے زندگی کا ایک کم ہوتا ہے. غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی زندگی کی ایک گھٹا دی. اپنی جو بڑی گھڑیاں ہوتی ہیں تو کھٹ کھٹ بولتی ہے، آواز آتی ہے کٹ کٹ، تو گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. سیکنڈ کا کاغذ چلتا ہے نا، کھٹ گھٹی تو سیکنڈ گیا، کھٹ گھٹی گیا. اب یہ ہاتھ میں آنے کا نہیں ہے. اگر آپ کی سوچیں نا تو روزانہ یہ چھوٹا ہوتا ہے، سمجھتے میں بڑا ہوا، بڑا نہیں ہوا. اس کے 40 سال کی عمر لے کر آیا تھا جب گھٹ گئی، 10 سال چھوٹا ہو گیا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں. اور ہم میں سے ہر آدمی کا سفر دنیا سے آخر کی طرف ہے. اللہ نے جیسے دنیا کی ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، رات دن، سفید کالا، مرد عورت، نر مادہ، ٹھنڈی گرمی، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ایسے ہی دنیا کا جوڑا آخرت ہے. دنیا کا جوڑا آخرت ہے. دنیا کی زندگی فانی ہے، محدود ہے. آخرت کی زندگی ابدی ہے، غیر محدود ہے. اس کی خبر اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے سچے نبیوں کے ذریعے پہنچائی ہے. ہاں، آج ہم دنیا میں بھی، دنیا کی بہت سی چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن اس کو مانتے ہیں. کیوں؟ کچھ لوگوں نے اس کی خبر دی ہے. ان کی خبر دینے پر ہم مانتے کہ ہے. ایٹم بم کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ ہمیں کسی نے دیکھا. لیکن کچھ لوگوں نے خبر دی ہے اس بات کی کہ ہم نے ایٹم بنایا اور یوں ہے یوں ہے. ہم مانتے ہیں. بہت سی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں. انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو انسان مانتا ہے، حالانکہ دیکھے نہیں ہوتے. اب یہی تمہاری لائٹ ہے، اس میں کرنٹ ہے، وہ کرنٹ دیکھتا ہے کوئی؟ اس میں کرنٹ دکھتا ہے، وائر دکھتا ہے. لیکن اس کرنٹ سے جو لائٹ جل رہی ہے اور اے سی چل رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کرنٹ ہے. نشانیاں ہیں اس کی. ایسے اللہ کی دنیا میں اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، جس نشانیوں سے نبیوں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. ہاں، اگر انسان کے کرنے سے ہوتا نا تو انسان جو چاہتا وہ ہوتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے معنی کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جو کر رہی ہے. وہ اللہ کی طاقت ہے. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، اے بچے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں میں ناکامی سے اللہ کو پہچانا کہ میں ایک چیز چاہتا ہوں اور میرے کرنے سے ہوتی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی طاقت ہے جو میرے مقصد میں مجھے کامیاب ہونے دیتی نہیں ہے، اللہ ہے. ہاں، اللہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر حال
حال میں اللہ اتنے اچھے آواز آ رہے کہ خاموش سے چل رہے ہو. ان کو یہاں سے بھاشا تھا تو ان کو عادت پڑی بدل چلتے رہیں گے وہاں سے ان کو اٹھا کے دکھا دو. تو یہ میں دوستو جنت حق ہے دکھتی نہیں ہے. وہ ایک مطلب ایک ٹیچر جو بچوں کو گزارا کر رہا تھا بلیک بورڈ کے اوپر کہ آپ શું છે કે બ્લેક બોર્ડ છે દેખાય છે હા તો જે વસ્તુ હોય તે દેખાય શું કર रहा है અને જે ચીજ ન હોય તે ના દેખાય. તો બાત સમજા કે કહેતા અલ્લાહ દેખાય છે تو کرنا تو اللہ میں تھی. اب چھوٹے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے دنیا میں. انسانوں کو گمراہی کی راہوں پر لے جانے کا راستہ. تو ہر زمانے کے فرعون کے مقابلے اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے. تو کلاس میں ایک لڑکا کا بچہ اس نے کہا بچہ جب ٹیچر نہیں ہوئی الٹی سیدھی بات چلتے مجھے اڑی گئی کیا ہے کیا بات ہے. ایک سوال ہے میرا શું છે કે છોકરાઓ આપને ટીચરની અકલ દેખાય છે. તો કે ના તો કે ટીચરની બી અક્કલ નથી એટલે આવી વાતો કરે છે. ایک خان صاحب کے وقت پہنچ گیا. بات کہتے اللہ ہے تو دکھا. تو خان صاحب تو کھانا تھے کہ یہ باتوں سے سمجھے ایسا ہے نہیں. تو خان صاحب نے ایک تماچا مارا کہ کئی کھائی છે کا تھا کہ دیکھا تم ایسا مت کریو. سمجھو کہ اللہ ہے. کوئی بیوقوف الٹی بات ہی سمجھ جائے تو یہ کہہ کہ میں تو بغیر دلیل کو اللہ کو مانتا ہوں. اللہ ہے. اللہ کو اگر سمجھتا ہے تو کوئی عقل کی ضرورت نہیں زیادہ. وہ ایک بڑھیا کہتی ہے میں نے اللہ کو ریڈیو سے پہچانا. کسے پہچانا بولو. ریڈیو ریڈیو جانتے ہو وہ جس کو کھلاتے ہیں اور ڈوری بناتے ہیں ڈولا بناتے ہیں. کہ میں نے اس کو پہچانا تو کسی سے پوچھا کیسے پہچانا. جب میں دیکھتی ہوں کہ جب تک ریڈیو کو چلاتی ہے تو چلتا رہتا ہے جب نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے. تو اتنا بڑا دنیا کا نظام کوئی چلائے بغیر کھو چلتا ہوگا. اس کا بھی کوئی چلانے والا ارے بولو ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو ہر وقت ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. والاول والآخر وہ پہلے سے بھی ہے اور آخر میں بھی وہی رہے گا. اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. آدمی ریگستان میں اونٹ کے چلنے کے پنجوں کے نشان سے سمجھتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرا ہے. تو اتنا بڑا دنیا کا نظام یہ اس کے بنانے والے پر وجود پر یہ اس کی شہادت دے رہا ہے. یہ کسی کے بنانے سے بنا ہے اور اس پر کسی کا کنٹرول ہے.
اللہ قرآن میں کہتا ہے انسانوں کو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، کہ یہ آسمان اور زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے. اتنا بڑا آسمان، اس کو کس نے اوپر کس نے تھاما ہے؟ اللہ نے تھاما ہے. ہاں، ولئن زالتا، اگر اللہ اپنی پکڑ چھوڑ دے، ہے کوئی جو اس کو روکے؟ روک سکتا ہے کوئی؟ اسکائی لیب کو کوئی نہیں روک سکتا، انسان کا بنایا ہوا. ہاں، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا أَحَدٌ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ آسمان اور زمین کی پکڑ کو چھوڑ دے تو ہے کوئی ماں کا پوت جن کو روک سکے؟ نہیں. سورج اور چاند کا نظام سالہ سال میں چل رہا ہے. جنوری میں ہر جنوری میں جتنی ٹائم پر سورج اگتا تھا، ہر جنوری میں اس وقت اسی وقت میں اگتا ہے. ایک ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. کون ایک اللہ کا اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. ہاں، اللہ کی نشانیاں، اس کے وجود کی علامات نشانیاں انسان کے سامنے اللہ نے رکھی ہے. ہاں، تو ایک تو میرے دوستوں، ہر انسان اللہ نے اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنایا ہے کہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا انسان. اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک حضور پاک علیہ السلام کے آخری نبی آنے تک اللہ نے لاکھوں نبیوں کو بھیجا، اور لاکھوں نبیوں نے اس بات کو سمجھایا انسانوں کو کہ انسانوں، تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے. اور جس اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے اس کے مقابلے میں آخرت کو بنایا ہے جہاں تمہیں مر کر جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ہو کہ باہر ہو، یہاں رہی ہو. موبائل کی چابی بند کر کے رکھ دو اس کو. اسی لیے بھائیو، ہم دنیا میں آئے ہیں، رہنے نہیں آئے ہیں، ہم جانے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں جانا ہے آخرت میں. موت کے بعد آخرت ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اور جو کچھ ہم اللہ نے دیا ہے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے کہ تو اپنی آخرت بناؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان ہے، ما بعد الموت دارا الا الجنۃ والنار، کہ آدمی مرے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں اس کے لیے دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے پر جانا ہے. یا تو جنت میں جائے گا جہاں ہمیشہ اس کو راحت اور انعامات ملیں گے، یا یہ جہنم جائے گا جہاں ہمیشہ کے لیے اللہ کی عذاب کا شکار ہوگا. ہے سو آخرت. اسی میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، فرصت دی ہے. یہ اس لیے دیے کہ ہم اس سے اپنی آخرت بنائیں. اور نبیوں نے یہ بھی بتایا کہ آخرت بنانے کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ
وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جو انسان دنیا میں سرکشی کرے گا یعنی اللہ کی نافرمانی کے راستے اختیار کرے گا, اللہ نے جو کارے کرنے کو کہا وہ نہیں کرے گا, سرکشی, اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے پیچھے پڑا رہے گا. آدمی کو ذرا عقل ہو تو سمجھے بھی کہ میں محنت کروں, بنگلے بناؤں, کہاں ہوتا ہے مرنے کے بعد کہاں, میرے تو کام آنے کا نہیں ہے. یہ مال بینک بیلنس مرے کہ گیا, میرے تو کام آنے کا نہیں ہے. ابھی سوچے اللہ نے یہ زندگی اللہ نے دی ہے, وہ ابدی ہمیشہ کی آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے دی ہے. وہ زندگی بنا لو, وہ زندگی بنا لو گے تو وہ زندگی تمہاری بن جائے گی, اور اس زندگی کی برکت سے تمہاری دنیا کی زندگی بھی سکون والی بن جائے گی. مال اللہ نے دنیا بنا نہیں دیا, مال دیا ہے آخرت بنانے کے, کہ آخرت بنا لو. آخرت کیسے بنے گی؟ تو جہاں اللہ نے مال خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ کرو, تمہاری آخرت بن جائے گی. تمہاری ضرورت, انسان کی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا پینا, لباس, مکان, سواری اور بیوی. یہ 5 انسان کی ضرورتیں ہیں. ان 5 ضرورتوں کو پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے آدمی کو کہ اپنی ضرورت پوری کرو. کھانا پینا کھاؤ پیو حلال. اللہ نے تمہارے لیے بہت اکثر چیزیں تو حلال رکھی ہیں, کچھ چیزیں حرام کی ہیں. شراب اللہ نے حرام کی ہے فقط, دارو. اس کے علاوہ پینے کے علاوہ اس کے علاوہ کتنی پینے کی چیز ہے, سب پیو. دارو چھوٹے سب پیو, دودھ پیو, شربت پیو, اور جتنی چیزیں پیو. ایک چیز حرام کیا نہ دارو مت پیو بس. کھانے پینے میں اللہ نے سپر کی اور ایسے جو جنگلی جانوروں کو حرام کیا, باقی اس کے علاوہ سب کو حلال کی. کھاؤ, روٹی کھاؤ, جانور کھاؤ, بھینس کھاؤ, اور جتنے تمہارے پاس جانور ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کھاؤ. اپنی ضرورت پوری کرو. کپڑے پہنو, تمہاری ضرورت ہے. کپڑے جو ہیں وہ جسم چھپانے کے لیے ہیں, فخر کرنے کے لیے نہیں ہے. اپنا چھپاؤ. سردی ہے تو سردی سے بچنے کے لیے, گرمی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے. تمہاری ضرورت ہے, پوری کرو. مکان کا مکان رہنے کے لیے, جو رہنے کے لیے مکان کی قرض ہو. سواری کی ضرورت ہے آدمی کو, تو سواری کام کے لیے ہے, گھومنے کے لیے نہیں ہے. تمہارا کام ہے, کاروبار ہے, ضرورت پوری کر لو. اور انسان کے اندر آدمی میں اللہ نے خواہش رکھی ہے, ہر نر کے اندر خواہش ہے مادہ کی. انسان میں بھی اس کے اندر خواہش ہے کہ اللہ نے, تو اس کے لیے اللہ نے نکاح اور شادی اس کے لیے جائز کرا دی کہ شادی کر لو, اور شادی کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر لو. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اس کی ضرورت کے اعتبار سے آدمی اپنے مال کو خرچ کرے گا. اس کے بعد مال خرچ کرنے کے لیے اللہ کے غریبوں پر, مسکینوں پر, یتیموں پر, بیواؤں پر, ضرورت مندوں پر. کوئی تمہارا بھائی قرض میں ڈوب گیا اور اس کے بعد ادا کرنے کے لیے نہیں ہے, تو اس کی مدد کرنے پر مالیاں لگاؤ.
دوسرے پارے میں چھٹا رکوع ہے، وہ پڑھ لینا کہ مار کہاں لگانا. ہاں لئی سلبران تولو جو کم یا ایک پر پورا ہے اس میں اللہ نے کہ مال کہاں سے. زکات تو یہ ایک اللہ کا حکم اس لیے ہے کہ اگر انسان کو اللہ مال دے اور وہ بخیل ہو اور وہ خرچ کرنا نہ چاہتا ہوا جگہ، تو اللہ نے کہا اس میں سے 40واں حصہ تو ہر حال میں تجھے اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے. تیرے پاس مال زیادہ ہے، حج کر، صدقہ خیرات کر، غریبوں کے کام آ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کر. جو مال والا دنیا میں مسکینوں جو غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ آخرت میں اس کی ضرورت کو پوری کرے گا. اللہ نے عقل دی ہے، عقل دنیا بنانے کے لیے نہیں دی، عقل آخرت بنانے کے لیے کہ میری آخرت کیسے بنے، میں کون سا کام کروں جس سے میری آخرت بن جائے. اس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ضرورتیں پوری کرے گا تو دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اس کے لیے کوئی نئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے. کھاتے ہوئے آخرت بھی بن سکتی ہے اور کھاتے ہوئے آخرت برباد بھی ہو سکتی ہے. اگر حلال کھانا کھا رہا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے سے کھا رہا ہے تو اس کی دنیا کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور اللہ اس کی آخرت بنا دے گا، آخرت میں جنت بنے گی. اور حرام کھا رہا ہے تو اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے. روٹ کے کھانے میں آخرت برباد ہوگی اور مزدوری کے کھانے میں آخرت بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان مزدوری کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کما کر کھلاتا ہے تو جب یہ مزدوری کر کے گھر پہنچتا ہے تو اللہ اس کے دن بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معاف ہوگی. چلو بیپار، تجارت اور بیپار کرنا یہ بھی انسان کی آخرت بننے کا ذریعہ کب بنے گا؟ التاجر الصدوق الامین. جو تجارت کرنے والا بیپاری وہ امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. لیکن یہ سیکھنا پڑے گا، کاروبار میں چلنا سیکھنا پڑے گا. اور کاروبار میں چلنا سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ایمان سیکھنا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنے نبی کے ذریعے تجارت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اور پہنچایا ہے. مجھے تو اپنے نبی کے طریقے پر اللہ کے حکموں کے مطابق مجھے کاروبار کرنا ہے. اس کے لیے دل میں اتنا ایمان کی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے جو ایمان کی طاقت اس کے حرام سے بچا دے. اتنا ایمان سیکھنا پڑ جائے کہ اللہ کا خوف دل میں اتنا آ جائے، جو اللہ کا خوف ہمیں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالوں میں گھر بار جہاں بھی ہو وہاں اللہ نے جو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے ہمیں روک دے. آدمی رک جاتا ہے. جیسے تم اپنی گاڑی لے کے چلتے ہو، 4 ویلر 2 ویلر، اور جاتے سامنے سگنل آتا ہے اور سگنل میں لال بتی نظر آ جاتی ہے تو آدمی فوراً بریک مارتا ہی نہیں مارتا. ارے بولو تو صحیح، کیوں کہ گورنمنٹ کے قاعدے کا خوف اور ڈر ہے کہ اگر لال بتی کو میں چلا جاؤں گا تو پھر فائن آئے گا.
یہ ڈر اس سے روکتا ہے وہ. اور پاگل آدمی جو ہوتا ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا گورنمنٹ کے فون کرو جانتا ہی نہیں ہے تو رکتا بھی نہیں اس کو کوئی پکڑتا بھی نہیں. چلو پاگل سے ہے. اسی حدیث میں بھی ہے اسلام میں بھی جو آدمی پاگل ہو عقل نہ ہو تو مکلف نہیں ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے عقل ہی نہیں ہے اس کو معاف. ہاں تو جس دنیا کے عارضی حاکم حکومت کرنے والے ان کے قوانین کی پابندی انسان کرتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایسے جب آدمی کے دل میں ایمان آتا ہے اور ایمان کے ذریعے وہ احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ زمین و آسمان کا مالک ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہاں دعوے کرنے والے کرتے رہے سپر پاور سے لیکن جب تک دل دے گا رہیں گے جہاں کام پکے بگاڑے گا تو نہیں رہ سکتا. اللہ کا الا لہ الخلق والامر پوری مخلوق اللہ کی ہے اس نے پیدا کیا ہے اور اس پوری مخلوق کا مالک کون ہے ایک اللہ ہے. آسمانوں کا زمینوں کا اور چاند سورج ستاروں کا اور انسانوں کا اور انسانوں کی کتنی اور دل کا کون مالک ہے اللہ ہے. جب اللہ حکم دے کتنی پھیل کوئی روک نہیں سکتا. اور جو اللہ میرے دوستوں دل کی دھڑکن کو روک دے تو ختم. چلتے چلتے اللہ میاں جان لے لے تو ختم. تو ہمارا باقی مالک کون ہے بولو اللہ ہے ہم نہیں ہیں. ان آنکھوں پر آنکھیں اللہ مجھے دی ہے لیکن کنٹرول کس کا ہے اللہ ہے. میری چیکوں کون پہنتا کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو کمزور ہونے دے گا نہیں. وہاں سے چل رہا پوری بات. کھانا ہم کھاتے ہضم کون کرتا ہے اور نہ کرے تو مشکل. کھلاتا بھی وہی ہے پلاتا بھی وہی ہے اور ہضم بھی وہی کرتا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں. یہ ماننا اندر آئے. جب یہ یقین اندر آ جائے گا جیسے یہاں دنیا کی حکومتوں کا خوف دل میں آتا ہے تو وہ دنیا کی حکومتوں کی قانون کی خلاف ورزی کرتا نہیں ہے. جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو آدمی اللہ کے ڈر سے زمین پر اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. آج ہمارے آپس میں اللہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اللہ ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. آج اس کے تذکرے ختم ہو گئے جس کی بنا پر دل میں اس کا یقین بھی ختم ہو گیا. اور آج بہت سے سمجھدار کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ ہی کھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے لیکن لاتے ہیں. یہ لیکن اندر کی بیماری ہے دل میں. ایمان میں کھوٹ ہے. روزی تو اللہ جاتے تھے پڑھ کیا ہے تیری ماں کے پیٹ میں پڑھ نہیں تھا. تیری ماں اور تیرا باپ تجھے اپنے رحم میں تجھے کھانا نہیں پہنچاتا تھا. تیری ماں کے رحم میں تو 5 مہینے زندہ رہا ہے. اس میں تجھے ہوا کس نے پہنچائی آکسیجن کس نے پہنچایا اور تجھے کھانا کس نے دیا پھر اللہ نے دیا. جو اللہ ماں کے پیٹ میں پال رہا ہے وہی اللہ دنیا کے پیٹ میں بھی وہی اللہ پال رہا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی وہی پالے گا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے.
وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہی کہا تھا کہ میں تو اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، مارتا ہے، بیمار کرتا ہے اور تندرستی دیتا ہے. میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں. فرعون کو نہیں مانتا. فرعون کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. دنیا کی حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور انہیں اللہ نے اپنی امتحان کے لیے انہیں حکومت دی ہے اور انہیں کرسی بٹھایا ہے. اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ مجھے مانتے ہیں یا اپنی چلاتے ہیں. اس میں بھائی میرے عزیزو، مرنا ہے اور روزانہ موت قریب آ رہی ہے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کا زمانہ ہے. جو کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اپنی موت کی تیاری موت سے پہلے پہ نہیں کرے گا موت کا دن اس کے لیے حسرت کا دن ہوگا. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، تمہیں تمہارا مال کی کمائی کے نقشے اور تمہاری اولاد کی محبت اللہ کی اطاعت سے نہ روک دے. اگر تم نے مال کی کمائی کے چکر میں اللہ کو بھلا دیا اور تم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دو گے تو تم بھاری نقصان اٹھاؤ گے. موت سے پہلے پہلے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، چاہے طاقت، قوت، جوانی، مال، پیسے، کوڑیاں، تجارت، کاروبار، حکومت کے نقشے، ان تمام کو اللہ کی اطاعت کے مطابق خرچ کر دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو. بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی؟ او بھائی کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تمام کی تم گردنیں پھلانگتے ہو. مسلمان کی گردن پھلانگنا تو بہت بڑا گناہ ہے. یا آنا تو وہاں یوں آ کے پھر کیا جاتے. بھائی تم چھوٹے بچے تو ہو نہیں اللہ کے بندے، وہاں سے تم گردنیں پھلانگتے آ رہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو کہا خرچ کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. فَيَقُولُ. اور موت کے زبان سے کہنے لگے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. مجھے مہلت دے دے. حسد کے ساتھ کہے گا یہ، کیونکہ موت دیکھے گا جس دنیا کے پیچھے زندگی کھپاتی وہ تو چھپ رہی ہے اور جہاں میں آخرت میں جا رہا ہوں اس کی میں نے تیاری نہیں کی ہے. تو یہ کہے گا مجھے تھوڑی مہلت دے دے اللہ میاں. مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ 5 تک تاکہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ نے جہاں لگانے کو کہا وہ لگا دوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور دنیا میں بہت کچھ بننے کا کیا، بیماری، تاجر اور کھیلوں، جاگیردار، ڈاکٹر، انجینئر اور نیتا گیری، سب بہت کچھ بننے کی کوشش کی اور وہ تو کام آیا نہیں ہے. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ دنیا میں جا کر تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا. جہاں تیرے نبی نے بتایا ہے وہی بنوں گا، نیک بندہ ہوں گا. لیکن اللہ کے فضل وآخر اللہ جس کی موت کا وقت آ جائے گا اب اسے مہلت نہیں دی جائے گی. تو ایک تو بھائی دوستو اس دنیا میں جہاں جانا وہاں کی تیاری کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے. دوسرا دنیا کے انسانوں کا اتفاق اس پر ہے کہ جو مرے گا وہ جو کچھ دنیا اس کے پاس ہے یہیں چھوڑ کے جائے گا.
کوئی لے کے جائے گا؟ ارے بولے، کوئی راجا کوئی بادشاہ اپنی حکومت ساتھ لے کے نہیں گیا. انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے بند مٹھی، اور جب مرتا ہے تو یوں جاتا ہے، کچھ دے کے نہیں جاتا. اور تیسری بات کیا ہے؟ جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اپنے اعمال یہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا، اچھے یا برے اعمال اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اور اسی پر اس کی آخرت کا مسئلہ آئے گا. آخرت کی زندگی کا مسئلہ اعمال پر ہے. جو اعمال جو اللہ چاہتا ہے وہ اعمال کر کے جائے گا تو اللہ کہے گا اچھا تو اپنی چاہت کی جگہ جنت میں چلا جا، اب تیری چاہتوں کو میں پورا کرے گا. تو نے دنیا میں میری چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اب میں تجھے ہمیشہ کے لیے تیری چاہتوں کو پورا کروں گا، جا جنت میں. اور انسان نے اللہ کی چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت پر زندگی گزاری. تھوڑا مال آیا تو جی چاہتا ہوں موٹا بنو، تو چال بدل جاتی ہے. 5-10 ہزار روپے اگر جیب میں آ جاتے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے چلتا ہے. اللہ کو کبر پسند نہیں ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر آدمی گھمنڈ اور کبر دنیا سے لے کر مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال کے صاف کرے گا. اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہو نا، سب کچھ تو میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی ہے، میرا کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ قرآن میں انسان کو متنبی کے کرو تجھے گھمنڈ کرنے کا حکم کیا، تجھے گھمنڈ کرنے کا حق کیا ہے. تیری اصل دیکھ، تجھے میں نے پانی کے ناپاک قطرے سے لگایا ہے، تجھے کیا گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے. بادشاہ کوئی بھی ہو، ناپاک پانی کے قطرے سے بنائے وہ. اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان دیکھتا نہیں، سوچ سمجھتا نہیں ہے کہ ایک زمانہ اس پر ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. کوئی آدمی منی کا نام لیتے بھی شرماتا ہے. یہ ناپاک جو قطرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عورت کے رحم میں منتقل کر کے اپنے قدرت سے انسان کو بناتا ہے. آدمی انسان کو گھمنڈ کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو اللہ نے بنایا کس سے؟ کہ پانی ناپاک پانی کے قطرے سے بدبودار اتنا پانی کا قطرہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی جب تک غسل نہیں کرتا اور اس کپڑے کو دھوتا نہیں وہاں سے اسے چین نہیں پڑتا. اس میرے بھائیوں، ہم دھوکے میں چل رہے ہیں. ہم سب جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم دنیا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی آخرت بنانے سے غافل ہے. یہ ہے دھوکہ. اور اسی سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا. او میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم دنیا میں کیوں بن کر رہ جاؤ اور موت آ جائے اور تمہاری آخرت برباد ہو جائے. کہاں جا رہے ہو؟ ارے اتنے پیشے اب لگے تجھے، جوان آدمی ہے، شیطان کی بات پر چل رہے ہو. شیطان یہاں سے نکال کے لے جائے گا کہاں؟ پیشاب کیوں لاگے سے پیشہ آئی نہیں ہے، پیشاب کیوں لاگے سے ہم کیوں کے لے جائے گا باہر اور وہاں جائے گا بازار. ختم. شیطان کے پاس بہت بڑی ڈگریاں ہیں اصلاحی کی، دھوکہ دینے کی. کہ اللہ نے قرآن میں کہا آپ کے بندوں سے کہا ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھ کے چلو. کہ وہ جہاں لے جاؤ وہاں مت جاؤ، دشمن ہے، دھوکہ سے مارے گا. اور یہ بھی بات صاف ہے، جس دن جب اللہ نے حضرت آدم کو نیچے اتارا نا تو شیطان بھی ساتھ ہی اترا ہے. اور اللہ سے
باقاعدہ عہد و پیمان کیا ہے اور اللہ سے مانگا اللہ نے دے مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے پہلے تو. شیطان کتنا یہ ہے کہ مجھے موت قیامت تک نہیں آنی چاہیے. الی یوم یبعثون، لوگ جب مر کر اٹھائیں گے نا وہاں تک کی زندگی میں چاروں کے لیے کجادی اللہ تو اللہ میاں ہے، شیطان سے تھوڑا ڈرتا اللہ میاں. ایسے بھی جا یہ کیا کہتا ہے اللہ میاں میں قیامت تک آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے بائیں سے دائیں سے ان کو بہکاتا ہی رہوں گا. جا بہکائی ہو، جو تیرے بہکانے میں آئیں گے وہ جائیں گے تیرے ساتھ جہنم میں. جہاں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے بہکانے میں جائیں گے صبح سوتے رہیں گے، دھوکہ دیں گے، بیاج کھائیں گے اور خدا کی مخلوق کو ستائیں گے، وہ جو تیری بہکانے میں آ جائیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جا. اور اللہ کیونکہ انسان پر مہربان ہے تو اللہ نے ایک بات کہی، اللہ نے اپنے بندوں سے کہا میرے بندو تم شیطان کے بہکانے میں آ جاؤ گے میں جانتا ہوں، لیکن بہکانے میں آ جاؤ تو میں تمہیں ایک عمل دیتا ہوں توبہ. تم توبہ کر لینا تو تمہارے بہکانے کو میں معاف کر دوں گا. شیطان کو بتا تو جو کرنا کر، لیکن اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ میرے بندے بہکانے میں آ جائیں گے پھر ان کی آخرت برباد ہو جائے گی، تو ان کی آخرت برباد نہ کرنا ہے. توبہ ایک عمل دیا کہ تمہارے سے گناہ ہو جائے تو مجھ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں تمہاری توبہ قبول کر کے معاف کر دوں گا. شیطان کی پوری محنت ناکار ہو جائے گی. تو شیطان کو ڈھیل دی اور اپنے بندوں کو توبہ دی. توبہ کی دلاؤ، قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آدمی کی سکرات موت تک قیامت میں جو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. معافی مانگ لو. اور اللہ نے اپنے بندوں کے گناہوں کے معاف کرنے کے 50 راستے بندوں کو دیے کہ میرے بندوں تم وضو کرو گے میرے نماز کے لیے تو وضو کے پانی میں تمہارے گناہ میں دھو دوں گا. چلو وضو معاملے دین نے بھاگتے بھاگتے نہیں کرنا چاہیے، وضو اطمینان سے کرنا چاہیے کہ وضو سے میرے اعضاء کے تمام گناہ خدا معاف کرے گا. منہ دھوؤں گا، آنکھ کے، کان کے، زبان کے تمام کے گناہ خدا معاف کرے گا میرے. اور یہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں قیامت کے دن نور سے چمکیں گے. صحابہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا حضور قیامت کے دن تو تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے؟ صحابہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب پوچھا. 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، ان کی امت نے قیامت کے ساتھ ایک ساتھ پوچھیں گے آپ کی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے مثال دے کے سمجھایا کہ کالے گھوڑوں کا ریوڑ ہو اور اس نے ایک گھوڑا پشکلیان اور سفید کابر چیزوں کیسے کالے گھوڑوں میں کابر چیزا گھوڑا پہچان لے جائے نہیں پہچان لے جائے گا. ارے بولو پہچان لے جائے گا. تو حضور قیامت کے دن میری امت نماز کے لیے جو ہاتھ پیر وغیرہ دھوتی ہے ان کے اعضاء وضو کے چمکیں گے اور امتوں کے نہیں چمکیں گے. اس سے میں پہچان لوں گا میرا امتی ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے. ارے بولو کہ خدا کے دشمنوں کے رسول کر یہ مسلمان کا کام ہے. براش کرنا لازم ہے، وضو کر کے نماز پڑھنا لازم نہیں ہے. یہ تو مسلمان کی تھوڑی شان ہے، یہ تو دشمنوں کی ہے سب. نہیں، وضو کرو گے وضو کے اعضاء چمکیں گے قیامت کے دن. اللہ کے اے بھائی وہ فوٹو لینے والے
اس کی موبائل کو لے کے کھڑے کے باہر یا گناہ کرنے آیا ہے؟ کچھ عقل سمجھ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے تفسیر کو منع فرمایا ہے. قیامت سے پتہ چلے گا تجھے فوٹو لینے کا کتنا گناہ ہے. ابھی ہدایت ہی گئے، ایسے ہدایت ملیں گے یہاں بھی گناہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی میں عزیز ہو، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور قیمتی یوں ہے کہ آخرت کی ابدی زندگی کے بننے کا مدار ہے. جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کیوں کہ انجینئر بننے کے بعد مرنے تک کی زندگی کا مدار اس پر ہے. ہاں، تو یہ آخرت کے زندگی کے بننے کا مدار اس زندگی پر ہے. اور یہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، مال، پیسے، کوریاں، ٹھیکے، ڈگریاں، زندگی، صحت، تندرستی، یہ میرے دوستوں اس زندگی کے بنانے کے لیے دیا ہے کہ میری اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. قرآن اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بندے کو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ اللہ تم پر رحم فرما دے. اللہ کی رحمت تم آ جاؤ گے اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے بہت بڑی کامیابی دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. او میرے بندو، اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں دل کا سکون دے گا. آگے ٹینشن بہت سے دعا کرو تو ٹینشن اس لیے کہ نافرمان ہو، اللہ کے نافرمان ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام سے تو چل رہے ہو. اس سے اوپر سے تمہاری زندگی میں بس سکونی اور تمہیں پریشانی نہ. جو کچھ مصیبت ہم پر آتی ہیں یہ مصیبتیں اللہ کی نافرمانی پر آتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. آج مسلمان دنیا میں پریشان کیوں ہیں؟ کہ مسلمان دنیا میں اللہ کا نافرمان بن کر جی رہا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے مصیبتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جی ہاں، اور اللہ کا قرآن پاک میں فیصلہ اللہ نے سنایا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو بھی اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا، نمازیں چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، حج چھوڑے گا، زکات چھوڑے گا، سچائی کا راستہ چھوڑے گا، ظلم کو چھوڑے گا، ظلم کرے گا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں جس کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان اعمال کے کرنے والا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا. اللہ قرآن کا فیصلہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو میرے حکموں سے اعراض کرے گا، میری اطاعت کو چھوڑے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. تو ایسا زندگی تنگ ہے. ہاں، ملک بدلنے سے زندگی نہیں بنتی. کتنے ملک بدلتے ہم نے سب کو دیکھ لیا. ہاں، سب جگہ ایک ہے ٹینشن، پرابلم، ٹینشن، پرابلم کا راستہ اسٹارٹ ہے. پرابلم ہی ہوگا، کیا ہوگا؟ گاڑی والے نے فوج میں گاڑی بنائی ہے اور بنانے کے بعد کہا کہ اس کو روڈ پہ چلانا. قاعدہ ہی بتا دیا کہ روڈ پہ چلے گی. یا چلو روڈ پر. آدمی نے
ایک ہی ٹک لا کر 50 لاکھ کی گاڑی، لیکن جیسے اس نے کہا ایسا نہیں کر دیا اس کے خلاف کہ گاڑی ماری سے وہ نا باپ کا غلام چھو کہ وہ روڈ پر چلاؤ گھومتے رہے کھیتوں میں چلا گئی. اور گاڑی کو کھیت میں ڈالی روڈ سے کھیت میں تو ہوں چاہیے پرابلم آوشک نہیں ہے. ارے بولو نا پہلا پرابلم ہے کتنا پھنسا سے اور نبی جو ٹینشن آئی سے ارے کارو کی جائے یہ ہاتھ ہمارا دکانوں کاروبار میں ہے کہ اللہ نے دکانوں میں جیسے چلنے کا کہا ویسے نہیں چل رہے بلکہ جہاں نہ جانے کو تھا وہاں جا رہے ہیں تو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. اب پرابلم پیدا ہونے کے بعد پھر ٹینشن آ رہا ہے اور اب دعا کرانے آؤں گا. اللہ کے بندے تجھے تیرے اللہ نے جب کہا تھا کہ اس راستے پر مت جا، ایک راستہ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، دین کا ایمان اور عمل والا راستہ ہے، اس پر چل. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس سیدھے راستے کو چھوڑ دے ادھر ادھر کی گلیاں میں مت گھس، پھر پریشانیاں پرابلم آئیں گے. اب وہ جو گاڑی اس کے کھیت میں ڈالی، اب میں دوستوں پرابلم سے نکلنے کے لیے اور ٹینشن سے نجات پانے کے لیے کیا راستہ ہے کہ منگا ہو کیا وہ ٹرین منگا کر گاڑی کو باہر نکال کر پھر اپنی گاڑی پر جا کے سوار ہو کے جائے تو پرابلم سالو ہوگا. نکلنا تو پڑے گا پہلے. ایسے ابھی جو گناہوں کی زندگیاں ہیں، بے نمازی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، راتوں کو جاگنا، دیر تک جاگ کر سونا، پھر فجر کی نماز قضا کرنا، ماں باپ کو ستانا، خاندان کے ساتھ میں جو تعلقات توڑنا، اور میں دوستوں دنیا میں خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی جو زندگی ہے اسے چھوڑ کر ایک مرتبہ تو ریورس میں آنا پڑے گا اور اللہ کی نبی والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. تو پھر سب مسئلے حل ہیں. ورنہ یہی گناہوں کی زندگی کہ امریکہ بھی جاؤ گے تو امریکہ کا اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے. جو مالک ہندوستان کا ہے وہ مالک کہاں کا ہے؟ امریکہ، یورپ، دبئی. آج کل دبئی میں بہت پانی آ رہا ہے سب کو. وہاں کا مالک بھی یہی ہے. اگر وہاں بھی یہی نافرمانی کی زندگی لے کے جاؤ گے اور پھر وہاں جب خدا کے گناہوں کی زندگی گزارو گے تو وہاں بھی اللہ زندگی تنگ کر دے گا. چلو کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں. وفادار من اللہ کا، اللہ کے نبی کا وفادار من، اللہ کے رسول کی اطاعت زندگی پر اسے اللہ کا بھروسہ کیا معاملہ ہے. یہ دنیا کیا، دنیا کی ہر چیز تیرے قدموں میں ہے. چل یار من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. اور جو اللہ ہمارا ہے تو جو دعا مانگو گے کیا ٹھیک ہے میرے بندے. اس کو کہہ رہے تبلیغ کے زندگی پر آؤ. صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد پھر آپ کی ایک ایک بات کو آپ مانا، اس پر اپنے آپ کو چلایا اور اپنی جی کی چاہتوں کو، اپنے خاندانوں کے طریقوں کو اور قومی طریقوں کو چھوڑ کر نبی کی سنت والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈال دیا. اللہ نے انہیں تنگیوں سے نکالا. ہاں جو تنگیوں میں تھے، ہاں اور اتنی تنگیوں میں تھے کہ مردار یہ دوستوں جانور کا خون کھا دیا کرتے تھے. ان حالات سے گزرے وہ، لیکن جب اللہ نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دین پر اپنے آپ کو ڈالا اور دین کی محنت پر جان بان لگانا شروع کر دیا تو پھر اللہ نے انہیں دنیا میں فراخی دی، برکت دے دی، وسعت دے دی.
ان کے دستر خانوں پر ہزاروں آدمی نے کھایا. دنیا والوں کو کھلایا اور پوری دنیا کو کھانا کھلانا سکھایا. کھلاؤ. حضور نے اپنی امت کو منگتا نہیں بنایا, دینے والا بنایا. ہماری امت کا تو میں تو غریب بھی مانگنے والا نہیں تھا اور یوں ہاتھ کرنے والا نہیں تھا, وہ یوں دینے والا تھا. صحابہ زندگی میں واقعات ملتے ہیں. تبوک کے موقع پر ایک صحابی پوری رات یہودی کے باغ میں باغ کو پانی پلا کر تھوڑے بہت کھجور جو ملے وہ لے کر آئے. اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی یہ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے. حضور نے اس کے کھجوروں کو لے کر وہ صحابہ نے جو بہت کچھ اللہ کے نام پر دیا تھا اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا اسی میں ڈال دیا. ہاں ہمارا مسلمان وہ تو میں تو ایک ربیع اس کے پاس ہوتا تھا ہوتی تھی اور اس کا بھائی آیا ہوگا تو اس نے کہا ہم آدھی آدھی کھائیں گے, میں اکیلا نہیں کھاؤں گا. مسلمانوں کی دوستوں صفات قرآن میں بیان کری جو انہوں نے تان حالا حبی مسکینوں و یتیموں و اسیرا, کہ یہ تو اپنا کھانا جو محبوب ان کو تھا کھانا وہ محبوب کھانا بھی یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کو کھلا دیتے, چلو کھاؤ. یہاں تک کہ صحابہ نے اپنے قید میں آنے والے قیدیوں کو خود بھوکا ہو کر کھانا کھلایا. قید ہے, دشمن ہے, قید ہو کر آئے ہیں اور مسجد نبی میں ستونوں سے بندھے ہوئے ہیں, لیکن صحابہ نے اپنا کھانا ان کو کھلا دیا. انہیں چادر سردی آئی تو اپنی چادر ان کو دی. انہوں نے جب ان کی زندگی دیکھی تو یہ تو بہت پیارے لوگ ہیں, ان کی زندگی بڑی پیاری ہے, ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. وہ قید میں آنے والا مسلمان ہو کے گیا. اسلام ظلم نہیں سکھاتا, اسلام ظلم سکھاتا نہیں اور اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے, کوئی بھی ظالم ہوگا چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم, اگر ظلم کی بنیاد پر آیا ہے تو اللہ اس کی جڑ کو کاٹ دے گا. اللہ کفر شرک کو نبھائے گا, ظلم کو نہیں نبھاتا. چاہے مسلمان ہو, ظلم کو پسند نہیں کرتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جب دنیا میں گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو ان کو خاص تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو ظلم نہ کرنا, ظلم مت کرنا. اگر ظلم کرو گے تو اللہ اور بددعا کرنے والے جو مظلوم اللہ کے بارگاہ میں بددعا کرے گا تو اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی وجہ نہیں, اللہ اس کی بدت کو ختم کر دے گا. آج تو ہم تو سب ظالم ہیں. آج کا مسلمان تو اپنے گھر کی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, کما رہا ہے, بازاروں میں رشتے میں کھانے کھانا جا رہا ہے اور اس بیچارے کو خرچہ نہیں دے رہا. اسی بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ نے بھی فرمایا آدمی اپنے بال بچوں پر جو خرچ کرتا ہے کھلاتا ہے اس کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے, اور اللہ کا سب سے بہتر صدقہ یہ ہے. آدمی کو ہوٹل میں کھانے کی قدر کیسے چلے اپنے بچے کو چھوڑ کر؟ انسان ہے. ارے جانور بھی اپنے بچوں کو بلاتا کھانے تو. میرے گھر میں بکری تھی تو بکری جہاں چارہ چر کے آؤ نا جنگل سے تو آنے گیا سیدھی اپنی بچے پر جاؤ اور اپنے پیر چاہو کر دے کہ اپنی بات ڈوبتی رہے. جانور میں بھی اتنی ہے, یہ تو جانور سے نہیں گیا. وہ زندگی سیکھنے کا نام تبلیغ ہے, نبی والی زندگی. نبی والی زندگی سیکھو گے اور زندگی میں لاؤ گے تو سراپا اللہ کی رحمت میں جاؤ گے.
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ تم خیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اگر زندگی کو اپنا لو گے دنیا میں بھی خیریت سے رہو گے، مرنے کے بعد بھی خیریت سے رہو گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیریت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس زندگی کو سیکھنی چاہیے، نہیں سیکھنا چاہیے۔ ارے بولو، اس زندگی کو سیکھنا چاہیے، مگر سیکھے تو نہیں آئے گا۔ مسلمان کے گھر میں جنم لینے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا، اسے مسلمان بننا پڑے گا۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوگا ڈاکٹر ہوتا آدمی؟ ارے بولو تو صحیح، نہیں، اس کے بعد کی طرح ڈاکٹر ہی سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اسلام سیکھو گے، اسلام کو زندگی میں لانے کی محنت کرو گے، اور اپنی زندگی میں اسلام داخل کرو گے تو اللہ کی بارگاہ اب مسلمان بنے رہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، تو ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر کے بال سے لے کر ناخن تک مسلمان۔ لباس، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات کرنا، کسی کی طرف دیکھنا، کسی سے بات کرنا، تجارت، زراعت، ہاں ہر چیز اسلام کے طریقے پر۔ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، نہ مسلمان کسی کا ظلم نہیں کرتا، مسلمان کسی کی زمین نہیں دباتا، مسلمان غلط گواہی نہیں دیتا۔ ہاں اللہ اسے حکومت کے لیے دعوی نہیں بن سکتا۔ اس میں بھائیو یہ ایک زندگی ہے جو صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ بڑی محنت کی، اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگایا، اس کے نتیجے میں ایمان بنا، تقوی آیا، آخرت کا فکر آیا، ہاں اللہ کی بڑائی آئی، اللہ کی ذات و صفات یقین دل میں آیا۔ اللہ کی تابعداری کی زندگی کو دنیا میں لے کے چلے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی بات کو دنیا میں چلایا، اور دنیا سے ظلم ختم ہوا، ظلم و ستم ختم ہوا، دنیا میں اب تو انصاف کی زندگیاں قائم ہو گئی، انسانوں میں ہمدردی آ گئی ایک دوسرے کی، اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے، ایمان آئے گا امن لے کر آئے گا، اسلام زندگی میں آئے گا جان مال عزت آبرو سب سلامت ہو جائے گی۔ اسے بھائیو ہماری سب سے بڑی ضرورت پہلی یہ ضرورت ہے۔ صحابہ نے آنکھیں برداشت کی، دونوں پتھر باندھے، لیکن اس ایمان اور ایمانی زندگی کو اپنے اندر لانے کی محنت کو نہیں چھوڑا، اور دنیا میں ایمان زندہ ہے، اور دنیا میں اسلام زندہ ہے، اور دنیا کے انسان جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے، دنیا کے انسان ظلم سے نکل کر انصاف زندگی گزارے، اس کے لیے صحابہ نے اپنی جان مال کو لگایا۔ اسی میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جو ہے، اللہ تمام انسانوں کا رب ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلم ہو، وہ تو سب کا رب ہے۔ اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے کہ تمام انسان دنیا کے جو انسان ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو بھی اللہ کے کنبے کے ساتھ رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مسلمانوں نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہارے سب کی طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، سب کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو بھیجا ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہے، اللہ تمام دنیا
سے انسانوں کا رب ہے، ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی قوموں انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نبی، آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن جائے۔ جو بھی آپ کی بات کو مانے گا اور جو بھی آپ کو رسول مانے گا اور آپ کے دین کو قبول کرے گا، وہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے گا۔ اس لیے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن تو شیطان ہے، باقی انسان کوئی ہمارا دشمن نہیں۔ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور ہم رحمت العالمین کی امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب کے لیے رحمت بنایا ہے۔ ہمارے اندر ہر انسان کے بارے میں یہ ہو کہ خدا نے ایمان دے دے، خدا نے جہنم سے بچا لے۔ ایمان کے بغیر انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ ایمان آئے گا، جہنم سے بچے گا اور جنت میں جائے گا، ہمیشہ کی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر دنیا کے انسان اللہ کا دیا ہوا دین، یہ دین اسلام اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اتارا ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کے تمام بندوں کو سلامتی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ سلامتی میں آ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ اسے کہہ رہا ماں گھروا بھی عذاب کوئی شکر تم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنا بھی فکر کرتے ہوئے دنیا کے ایک انسان کے بارے میں ہمارے دل میں ہمدردی ہو کہ اللہ انہیں تو جہنم سے بچا لے، انہیں تو ایمان کا راستہ دے دے، سلامتی اور اسلامی زندگی دنیا میں عام فرما دے، تاکہ دنیا کے انسان پریشانیوں سے نجات پا کر یہ دنیا میں بھی سلامتی کا آ جائیں اور مرنے کے بعد کہ ہماری زندگی ان کی بن جائے۔ اس کے لیے ہم دنیا میں ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کمانے کھانے خرچے کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہے۔ چاہے دنیا کے انسانوں تمہارا خالق و مالک ایک اللہ ہے، اس کی مانیں گے اور زندگی گزاریں گے، وہ خوش ہو کر ہماری دنیا میں بھی سلامتی اور امن دے دے گا، اور مرنے کے بعد تو ابدی زندگی آنے والی ہے، وہاں کے لیے ہمیشہ کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ ہے کہ ہم اسلام کو زندگی میں لے کر چلیں، تاکہ دنیا کے انسانوں کو اسلام سمجھ میں آئے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ ہمارے کاروبار، ہماری میرے شادیاں، یہ ہماری شادیاں ہیں، یہ ہماری شادیاں نہیں ہیں جس شادی کو ہم کر رہے ہیں۔ ہماری شادی ہوئے جو ہمارے نبی نے اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھائی۔ حالانکہ اللہ کے نبی اگر چاہتے ایک دعا فرما دیتے تو اللہ تعالی شانو آپ کی بچوں کے لیے شیش محل بنا دیتا، لیکن اردو کہ میں یہ زندگی نہیں چاہتا، میں دنیا نہیں چاہتا، میں تو آخرت چاہوں گا۔ دنیا والوں کے لیے ہے جو خدا کے دشمن ہو، مجھے تو میری آخرت بنانی ہے اور میری آخرت بنانے کے لیے میرا راستہ۔ ہاں، یہ جو ہمارے جو ہم جس راستے سے جا رہے ہیں وہ راستہ سلامتی کا نہیں ہے، وہ سرابہ پریشانی کا ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر ہمیں صحیح راستے پر آنا ہوگا، اس کے لیے محنت ہے۔ بغیر محنت کے 5 روپے نہیں ملتے، بغیر محنت کے دنیا کا میدوں سے ایجوکیشن نہیں ملتا، بغیر محنت کے دین کیسے ملے گا؟ دین نہیں ملے گا، دین محنت کے بجائے قربانی کے بعد۔ حضور نے اپنی امت کو قربانی میں اٹھایا ہے، ہمیں قربانی میں اٹھنا ہوگا اور اپنی جان اور ماں، پہلے جان لگانی ہوگی دین پر۔ دین مال لگانے پر نہیں آئے گا، مال لگانے پر ثواب مل جائے گا۔ دین تو جان لگاؤ گے دین آئے گا۔ انسان کی جان جہاں لگتی ہے نا آدمی وہی بنتا ہے۔ ایک آدمی دکان میں بیٹھتا ہے تو دکاندار بنتا ہے، ایک آدمی چھوڑتا ہے اپنی جان لگاتا ہے تو خلوص بنتا ہے۔ اگر ہم اپنی جان کو ایمان پر لگائیں گے، دین پر لگائیں گے تو اللہ ہمیں ایمان دے گا، دین دے گا، ایماندار بنیں گے، دیندار بنیں گے۔ اور جتنے
جتنا ایماندار بنوگے جتنا بنوگے دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں تو عزت ملے گی. آج دیندار لوگوں کو ہر ایک السلام علیکم دیندار آدمی کو ہر ایک آدمی خود کھڑے ہو کے دکھاتا ہے. سر دیندار آدمی ہے, عزت کا راستہ ہے, تھوڑا سا عزت کا راستہ. مال عزت کے لیے مال سکتی ہے, مال تو قانون کے پاس ہے, اس کی عزت کی. خدا نے تو اسے قیامت تک کے لیے عزت بنایا, یہ بات نہیں ہے. مال پیسے کوڑیاں دنیا کے ملکوں میں جانا کوئی عزت کا راستہ نہیں ہے. یہ ایک چیز ذریعہ ہے. عزت کا راستہ اللہ نے قرآن میں وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کا مالک ایک اللہ ہے. اللہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اللہ نے عزت اپنے رسول کے لیے کہہ دی, میں اپنے رسول کو عزت دوں گا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور میں ایمان والوں کو عزت دوں گا. وہاں عزت یہاں ہے گی. اسے سب کے سب کیا کرو کہ انشاءاللہ آج سے اس دین کی محنت کو, ایمان کی محنت کو, نبی والی محنت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اور محنت کر کے اپنی زندگی میں اس دین اور ایمان کو لانے کی محنت کریں گے. کرو گے کہ بھول جاؤ گے؟ ابھی پتا چلے گا تشریح کے وقت میں. اب ہم جان مانتے اور آپ سے مال لو. مال کیا کرنا؟ مال جان کے ساتھ لگاؤ تو برابر ہے. مدرسہ میں چلاؤں گا میرے پیسوں سے اور مدرسے میں میرے بچے کو داخل نہیں کروں گا اور میں بھی داخل نہیں ہوں گا تو میرے بچے آنے بنائیں گے؟ بولو نا. جو اندر داخل ہونے والی بنیں گے چاہے مال پیسہ لگاؤ گا. اگر اخلاص کے ساتھ میں نے لگایا, نام بڑی چیز نہیں لگایا تو مجھے ثواب ملے گا. لیکن قیامت کی دلنا مجھے سورج دین کیوں نہیں سیکھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تاجر کو دکان پر جانے سے پہلے تجارت کا اتنا علم سیکھنا فرض ہے جو اسے حلال حرام سمجھا دے. ملازم کو ملازمت سے پہلے اس کا دین سیکھنا ضروری ہے. کسان اور کھیلوت کو کھیتی کا علم سیکھنا ضروری ہے. ہم سب مسلمان ہیں, 5 وقت کی نماز فرض ہے تو 5 وقت کی نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. ہم مالدار ہیں تو ہمارے پاس زکات ہے تو زکات کا علم سیکھنا فرض ہے. زکات شیخ بن کے ادا کرے تھوڑی ادا ہوگی. شاید شیخ بن کے کرسی بیٹھا ہوا ہے, آؤ جس کو لینے آنا ہو. زکات تو تیرے پر فرض ہے دینا, زکات غریب کو لینا فرض نہیں ہے. زکات اگر زکات غریب نہیں لے گا تو گنہگار نہیں بنے گا, لیکن مالدار زکات ادا نہیں کرے گا تو گنہگار بنے گا. نماز فرض ہے, مسجد میں جا کے پڑھنے کی ہے. مسجد کے پاس یہ جائے گا مسجد میں, ارے بولو یہ جائے گا مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا. ایسے مالدار اسے غریب کے پاس جا کر اس کا احترام اپنے دل میں لے کر اسے زکات دینی چاہیے. اب ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, اس کا ہم پر احسان ہے کہ ہماری زکات قبول کر لیتا کہ ہماری زکات ادا ہو جائے. اگر وہ نہیں دے گا تو زکات دینے کا ہم کیا جاؤں گا میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, سب کاموں سے پہلا کام یہ ہے ہم اللہ کی راہ میں نکل کر اتنا ایمان سیکھیں اور اتنا دین سیکھ لیں کہ جو ہمارے گھروں پر ہم آئیں تو اپنی اس علم کی روشنی میں اور ایمان کی طاقت سے اللہ کے احکام پورا کر کے زندگی گزارے اور نبی کی امتی ہونے کے اعتبار سے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر دین کی محنت کرنے والے بن جائے. اس کے بعد اپنا کاروبار بھی کریں. مقدر کی روزی کے لیے رات دن محنت کرنا شرط نہیں ہے. مقدر کی روزی تو اللہ ہر حال میں دے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے
وہ کالی من دابۃ اللہ تعمل رزقہ، میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے سوا کتنی مخلوق ہے، کتنے پرندے ہیں، کتنے چرندے ہیں، کتنے درندے ہیں، یہ سب کہاں اپنے پیٹ پر اپنی روزی لے کے پھرتے ہیں؟ کوئی لے کے پھرتا ہے؟ اللہ یرزقہ وإیاکم، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام جانوروں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو روزی دیتا ہے، اور تم کو بھی اللہ ہی دیتا ہے روزی۔ وإیاکم، تمہیں بھی روزی اللہ دیتا ہے۔ اس میرے بھائیو، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، روزی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہاں، تمہاری دکان بند ہونے سے تمہاری روزی بند نہیں ہوتی، وہ تو روزی تمہاری جمع ہوتی ہے۔ جیسے گورنمنٹ سروانٹ اپنے اپنے دوستوں ملازمت کے زمانے میں چھٹی لے کے جاتا ہے کہیں اپنے کام کے لیے، تو اس کی تنخواہ بند تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو جمع ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کے کام کے لیے جاؤ تو اوپر سے بچہ ملتا ہے، اس کی نوکری، اس کی میرے دوستوں تنخواہ تو ملے گی، اوپر سے بھتہ ملے گا، کیوں؟ گورنمنٹ کے کام کے لیے گیا ہے۔ تو مسلمان کو اللہ نے اپنے دین کی محنت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ مسلمان جب اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنا کاروبار دکان چھوڑ کے جائے گا تو اللہ اس کی روزی بند نہیں کرے گا، بلکہ روزی جمع ہوگی اور اس پر بھتہ ملے گا، برکت۔ اور تھوڑی محنت پر مقدر کی روزی ہونے کا کیا نقصان ہے؟ ہمارا حال تو میرے دوستوں جانور سے بدتر ہے۔ آپ دیکھو، یہ جو گدے والے ہوتے ہیں، جن کا گدے کا دن بھر اپنے اوپر مال اٹھا کر میدوں پہ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اثر ہونے کے بعد، شام ہونے کے بعد وہ بھی گھر آ کر سو جاتے ہیں۔ اثر سے تم نے لمبے طے کر کے پڑا ہوگا، اور ہمارا حال یہ ہے، صبح سے اٹھتے ہیں رات کے 12 بجے چین نہیں، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں زندگی نہیں ہے، اس لیے اندر سکون نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میرا اللہ بڑا قدرت والا ہے۔ جب اللہ کے راہ میں نکلو گے، ایمان بناؤ گے، نبی والی زندگی لاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ رہی بات نکلنا کیسے، تو شیطان تمہیں کبھی نکلنے نہیں دے گا، وہ جانتا ہے اگر یہ دین کی محنت میں اپنی جان من لگائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے گا، یہ غلط زندگی سے توبہ کر لے گا، اور دین کی محنت میں لگنے سے اللہ اس کی آخرت بنا دے گا۔ تو وہ کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا مت جاؤ، شیطان کہے گا جائیے لیکن ابھی مت جاؤ۔ حدیث میں تصریح من الشیطان، شیطان نیک کاموں کے بارے میں نہ نہیں کہتا مت کرو، لیکن نیک کاموں کو ٹلواتا ہے، ابھی نہیں بات میں، ابھی نہیں بات میں، آج نہیں ہو جاتا، ابھی اللہ نے پہنچایا ہے، تم آئے نہیں ہو، اللہ نے توفیق کے پہنچایا ہے، اور اللہ نے پہنچایا بہت کچھ دینے کے لیے کہ میرے بندے مجھ سے کچھ لے رہے ہیں، میرے نبی والی محنت دے رہی ہے تاکہ ان کی دنیا راحت بن جائے۔ اس نے بلایا ہے، اس نے یہاں جمع کیا ہے دینے کے لیے، لیکن ملے گا کس کو؟ جو اپنی جوڑی پھیلائے گا اس کو۔ ہاں، ہماری ذمہ 3 کام ہے، اپنے دل کے فیصلے کو بدلنا، گھر جانا ہے، کاروبار میں جانا ہے، اس کو بدل کر مجھے ایمان بنانا ہے، مجھے نبی والی محنت کے لیے جانا ہے۔ جب دل کا یہ فیصلہ تم کرو گے اور اللہ سے دعا مانگو گے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق کا دروازہ کھولے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جانا آسان کر دے گا، اور مقدر کی روزی ہر حال میں تمہیں پہنچائے گا۔ اس میرے بھائیوں، آج کا مت ٹالو، سال میں 1 مرتبہ تمہارا اجتماع ہوتا ہے، اور سال میں 1 مرتبہ میرے دوستوں
آپ حضرات کو ایک بات سمجھانے کے جمع کیا جا سکے بھائی بناؤ، اپنے پروگرام میں لاؤ، دین کو لاؤ پروگرام میں. تمہارے پروگرام میں میں بیوی کا شوہر ہوں تو اس کی ضرورت پوری کرتے ہو، اس کو وقت دیتے ہو. بچوں کا باپ ہوں، اس کو وقت دیتے ہو. دکان کا مالک ہوں، دکان کو وقت دے رہے ہو. اگر تم اپنی پڑھو گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں پیارے نبی کا امتی ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کی اطاعت زندگی گزارنی ہے، غلط زندگی سے بچنا ہے. اور میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں. میرے نبی نے میرے ذمے اپنے دین کی محنت اب میرے ذمے کی ہے، مجھے اس محنت کے لیے اپنی جان مال کو لگانا ہے. جب یہ پروگرام میں آؤ گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کے دین کی خاطر جان مال لگانا آسان ہو جائے گا. اور جتنا لگاؤ گے اللہ خوش ہو کر دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا اور زمین و آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ دشمن کی مانو گے تو نہیں؟ ہاں آئے گا ابھی نہیں پھر کیوں کیا کریں؟ پھر نہیں ابھی. جہاں تم نے کہا پھر نہیں ابھی، اللہ کی بدل آ جائے گی تمہارے ساتھ. اور جہاں کھڑے ہو کہ تم کہا کہ انشاءاللہ تو تیار ہو، اللہ تعالیٰ شیطان کی کمر کو توڑ دے گا اور اپنی مدد تمہارے ساتھ شامل حل کر دے گا. اور انشاءاللہ اللہ کے راہ میں جاؤ گے، اللہ دعاؤں پر تمہاری مشکلات حل کرے گا. جن مشکلات سے تم ڈر کر نہیں جا رہے ہو وہ مشکلات حل کرنا تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. آپ کو کتنے سالوں سے کہہ رہے ہو کام سے دن کام سے آتا والے سے لیکن مشکل حل نہیں ہوتی، تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ کے بھروسے تم اللہ کے راہ میں جاؤ گے اور اللہ کو سونپو گے تو جو کام تم اللہ کو سونپو گے اللہ تمہارے کام تمہارے بغیر اپنی خودوں سے بنائے گا. اس میرے بھائیوں ادھر ادھر مت دیکھو بلکہ اپنی موت کو دیکھو. پتہ نہیں کل موت آ گئی تو کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ تیاری نہیں کی ہے. اگر ابھی تیاری کے لیے آگے بڑھو گے اور اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ فیصلہ کر لیا اور تم نے اپنے آپ کو کہ نہیں وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے وہ ایمان کو مجھے سیکھنا ہے، مجھے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے، مجھے تو پیارے نبی کا امتی بن کر جینا ہے، اس بات کا فیصلہ کر کے جب اللہ کے راہ میں جاؤ گے اور اگر اللہ کے راہ میں موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس محنت کے لیے تم گئے تھے اللہ ان محنت کرنے والوں کے ساتھ قیامت اٹھائے گا. سب تیار ہو؟ اب میرے دوستوں اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو. اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میری مشکلات کو تو جانتا ہے، لیکن میرے دین کے لیے مجھے اپنی زندگی میں میری قربانی دینی ہے، مجھے تو قبول کر لے اور میرے کو آسان کر دے. اللہ کی ذات سے بھروسہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرو گے اور اپنے آپ کو میرے کھڑے ہو کے بولو گے اللہ انشاءاللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور آسان بھی کر دے گا. اب پیر کرو، کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ کل دعا ہوگی، کل جماعتیں روانہ ہوگی. انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے کل اللہ کی نسبت سے تیار ہوں اور میرا اللہ مجھے آسان کرے گا اور میری مدد کرے گا اور میں 4 مہینے لگاؤں گا. اس کا فیصلہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو اور پہل کے سوال دو. ماشاءاللہ خیر ہو. اللہ تعالیٰ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبروں میں، عزت میں خدا بہتر نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی تحفظ دے. گھر رہ کے تھکتے نہیں تم لوگ کاروبار میں. ہم تمہیں تمہاری دنیا کی فنا ہونے والی محنت کو چھوڑ کر نبی والی محنت کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں جاؤ. بھائی نبی والی محنت سے خدا اللہ دیجیے کھڑے ہو ان کو بٹھا دو، ہماری دنیا راغب کرا دیں گے، اللہ تمہارے روشن بھی کریں گے. لہٰذا کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، اپنے آپ کو پیش کرو. دیکھو کوئی زبردستی نہیں ہے، جائے گا وہی جس کی قسمت پہ اللہ نے لکھا ہے. لیکن اللہ کے واسطے آپ ہمارے معاون اور مددگار بنے، ہمارے مجمع کو جمانے والے بنے. پورے مجمع نے 1.5 گھنٹے سے سکون سے بات سنی ہے. ابھی آخری وقت ہے، آپ ملیں گے سارا مجمع ملے گا. تقاضا کوئی بھی ہو دبا کر بیٹھو. انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے سے انشاءاللہ تشکیل کا کام قابو میں آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کھڑا ہونا شروع کرو بھائیوں.
جو جہاں سے تیار ہو کر آئے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور اللہ نے جس کو اپنی دل میں بات سمجھائی ہے کہ جانا چاہیے دین سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے، زندگی آخرت بنانے کے لیے مجھے جانا چاہیے، دل میں بات اتر گئی ہے، وہ اپنے ارادے کو ظاہر کریں، کھڑے ہو کر شو بجائے اپنے نام کو پیش کریں، ہمت کریں میرے بھائیوں، دائیں سے بائیں سے تخت کے سامنے سے سب طرف سے بھائی بولے، جماعت کی شکل میں ہے پوری جماعت کھڑی ہو جاوے، افراد ہے افراد کھڑے ہو جاوے، ترتیب بنی ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ، نہیں بنی ہے تو بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ کے کھڑے ہونے پر اللہ دوسروں کو توفیق دے گا، ہمت دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں عزت کا خدا برکت نصیب فرماوے، آمین، ان کے اولادوں کو، خاندانوں کو قبول فرماوے، آمین۔ سوچو گے رہ جاؤ گے، دل میں بات آئی کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ مدد کرے گا، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے آپ حضرت کو آگے بچھایا اسی لیے، اللہ تمہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، اب تم اپنے آپ کو پیش کرو کہ اللہ بڑھا دیں گے، کھڑے ہو کو بولنا کرو، ہمت میرے بھائیو، پیچھے بھی کھڑے ہو جاویں، اس بچے کو بٹھا دو، بیٹا بیٹھ جا، جوان آدمی ہے تھوڑی دیر مینو میں بیٹھا ایسے ضرورت لینے کا، ہاں کرے ہمت میرے بھائیو، ہاں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاویں۔ ہمارے یہ گاؤں نسواری ہے، نسواری، یہ نسواری کے لوگ بھی کھڑے ہوں، اگر وہ ادھر ادھر کسی خدمت میں، ان سے گزارش ہے وہ آ جائے مجمع میں، اور مجمع میں بیٹھے ہیں تو ان سے گزارش ہے وہ کھڑے ہو جاویں، جانے والا اگر کسی خدمت میں ہے، اس کے گھر کے آدمی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاویں۔ 4 مہینے کے لیے گھر سے جانا انشاءاللہ، اللہ جس کے دل میں لقب بات ڈالے کے نہیں، آج تک میری تشکیل ہوتی رہی، بیانات سنتا رہا، ترغیبیں سنتا رہا، 4 مہینے نکلنے کے فائدے سنتا رہا، لیکن آج میں اپنے لیے ایک کارڈ مار دیتا ہوں، طے کر لیتا ہوں کہ مجھے جانا ہی جانا ہے۔ طے کرو میرے بھائیوں، زندگی اس طرح پوری ہو جائے گی جیسے مولانا نے کہا نا، پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پھر والی باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ نیکی کے کام میں میری آپ کی محبت پارتا رہتا ہے کہ پھر کر لینا، پھر کر لینا، یہ کوئی آخری اجتماع تھوڑا ہے، پھر اجتماع ہوگا بڑے وزیرے کا۔ اور میرے بھائیوں، پچھلے سال بہت سے لوگ تھے اجتماع میں، آج قبروں میں چلے گئے، وہ 2025 کا اجتماع دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے، وہ اپنے اللہ سے جا ملے، مجھے آپ کو جانا ہے، پتا نہیں اگلے سال مجھے آپ کو اللہ موقع دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، کیا پتا ہے، کرو اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ 4 مہینہ آپ سے اس لیے مانگتے ہیں زندگی کا رخ بدلے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے دل کی چاہت یہ ہے، تمنا یہ ہے، ہر مومن انتقال سے پہلے 4 مہینے لگاوے، ہر مومن انتقال سے پہلے اس کے 4 مہینے لگے، جس کے لگ چکے پھر لگاوے، پھر لگاوے، پھر لگاوے، یہاں تک کہ اللہ میری آپ کی زندگی کا رخ صحیح کر دے۔ اور میرے